صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک طبعی محبت ہوتی ہے باپ کو بیٹے سے، طبعی محبت ہوتی ہے کہ بیٹا ہے بیمار ہوگا تو باپ پریشان ہو جائے گا، ستاتا ہے بیٹا، ستاتے بیٹے، ہاں ستاتے، ایک بات نہیں مانتے، ڈانٹتے ہیں، جھاڑتے ہیں، الٹی سیدھی سناتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن باپ ایک طبعی طور پر یوں سمجھیے کہ ایک بے بس اور ایک مجبور ہے کہ اس کو اپنی اولاد سے محبت ہے، کیونکہ یہ اولاد وغیرہ کی جو محبت ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل میں ڈالی گئی ہے، ہمارے اندر ڈالی گئی اور بہت ساری محبتیں ڈالی گئی، تو یہ ایک طبعی محبت ہے کہ جب بیٹا بیمار ہوتا ہے تو باپ بے چین ہو جاتا ہے، جب بیٹا بیمار ہوتا ہے تو ماں بے چین ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیے ایک سال، ڈیڑھ سال کے بچے کو لے کر ماں باپ بھاگتے ہی ہے نا، ماں باپ بیمار ہو جاتے ہیں نا، اور ڈاکٹر جو بہت بڑا علاج بتاتا ہے، بہت بڑے خرچے بتاتا ہے، تو بیٹے کی چیخیں نکل جاتی ہیں، اور وہ ماں باپ کا کما حق علاج نہیں کروا پاتا، بلکہ مفت کے ہسپتال میں بعض اوقات داخل کروا کر پیٹھ پھیر لیتا ہے۔ آج تک آپ نے کوئی ایسا باپ ایسی ماں نہیں دیکھی ہوگی کہ جس کے بیٹے کے علاج کے لیے ڈاکٹر نے لاکھوں روپے کہے ہوں اور ماں باپ نے کبھی پیٹھ پھیری ہو کہ میرے بچے کو کچھ بھی ہے بھلے آگے پیچھے کر دو لیکن ہم اپنے بچے کا علاج نہیں کروا سکتے۔ ماں باپ خود کو بیچ کر بھی بچے کا علاج کرواتے ہیں، لیکن بچہ اپنے گھر کی ایک چھوٹی سی چیز بیچ کر بھی ماں باپ کا علاج کرواتا نہیں ہے، الا ماشاء اللہ۔ میں سب کو نہیں کہتا، سب کو نہیں کہتا، لیکن یہ کیفیات ملتی ہے۔ باپ کوئی چیز خریدتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے بچوں کے لیے، اور بیٹا جب کوئی چیز خریدتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے لیے۔ ماں کوئی چیز رکھتی ہے تو کہتی ہے کہ میری بچیوں کے لیے، بچی کوئی چیز رکھتی ہے تو کہتی ہے میرے لیے۔ ارے کچھ بھی ہو یار، چلو تمہارے لیے صحیح۔ ایسے ہی ماں باپ کی دل جوئی کے لیے تو کہہ دو کہ ابو یہ میں آپ کے لیے لایا ہوں، امی یہ آپ ہی کا تو ہے، اور ہے کیا میرا، میں تو تھا ہی نہیں، میرے تو وجود کا سبب میرے ماں باپ ہیں۔ میرے ماں باپ ہی نہ ہوتے تو میں کون سا دنیا میں ہوتا؟ ارے میرے وجود کا سبب میرے ماں باپ ہیں، اور آج جب میرے پاس کچھ آ گئے تو میں کہتا یہ میرا ہے۔ ماں باپ نے تو کبھی نہیں کہا تھا یہ میرا ہے، باپ نے تو زندگی بھر ایک ہی دھن میں کمایا، اپنے بچوں کے لیے کما رہا ہوں۔ اب پوچھئے باپ کو، یار پوچھو نا باپ کو، باپ تو بات ہی ایک ہی کرتا، اپنے بچوں کے لیے کما رہا ہوں۔ اس کو 3 ٹائم کی روٹی کھانی ہے، تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا چاہیے، کنوینس چاہیے، یہ چاہیے۔ ایک مرد کو، ایک شخص کو اپنا خرچہ کتنا چلانا ہے، مگر وہ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بچوں کی امی کے لیے، اپنے گھر کے لیے کماتا ہے، دھوپ پہ جلتا ہے، ٹینشن لیتا ہے، پریشان ہوتا ہے، ہاتھ پیر مارتا ہے تاکہ میں اپنے بچے کے لیے دودھ کا انتظام کر سکوں، اپنے بچے کے لیے کھانے پینے کا انتظام کر سکوں۔ ڈاکٹر مہنگی مہنگی دوائیاں دیتا ہے، ایک سے جا کر قرضہ مانگتا ہے، بھیک مانگتا ہے، خدا را میرے بچے کا علاج کروانا ہے، مجھے کچھ پیسے لا کر دو، میری بیٹی بیمار ہے، مجھے پیسے لا کر دو۔ ایک کے ساتھ یہ ترکیبیں بنا کر اولاد کا علاج کرواتا ہے، اولاد کو پالتے، جب اولاد درست ہو جاتی ہے، صحت مند ہو جاتی ہے، بولتا نہیں ہے کہ تیری وجہ سے میں قرضوں میں چلا گیا، نہیں بیٹا جاؤ جاؤ جاؤ۔ اور جب یہی باپ بیمار ہوتا ہے، یہی باپ بستر پر آتا ہے، اور ایک امید بھری نظر جب اولاد پر ڈالتا ہے تو اولاد پیٹ پھیر کر چلی جاتی ہے کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں میں فرض اور واجب کی باتیں نہیں کر رہا، اخلاقیات، کردار، کچھ معاشرتی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں، بعض چیزیں واقعی واجبات میں سے بھی آتی ہیں، لیکن جو میں بات کر رہا ہوں وہ کون نہیں سمجھے گا کہ ہر بات تو ہے نا۔ کئی ایسی صورتیں ہوتی ہیں جن میں بعض اوقات ماں باپ کو بڑی ترجیح دی جانی چاہیے، ماں باپ کو اپنا مقام ہے، ماں باپ کو اپنا مرتبہ ہے، والد صاحب کی ایک اپنی اہمیت ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے والد کی رضا میں اللہ عز و جل کی رضا ہے، اور اللہ کی ناراضی والد کی ناراضی میں ہے۔ اور ایک روایت کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے، کس صورت والدین کو راضی رکھے۔ میں نے ایک واقعہ پڑھا کہ ایک بلڈنگ میں آگ لگ گئی، چاروں طرف آگ ہی آگ تھی، آگ ہی آگ تھی، آگ ہی آگ تھی، لوگ باہر جمع ہو گئے، آگ بھڑک رہی ہے، بھڑک رہی ہے۔ اب اس بلڈنگ میں ایک فلیٹ تھا، اس میں ایک عورت سو رہی تھی، اس کا شوہر بھی کہیں جا چکا تھا۔ اب عورت کی گود میں ایک بچہ بھی تھا، ایک بستر پر اس کی 2 بچیاں تھیں، اور ایک طرف اس کی عمر رسیدہ ماں جو بوڑھی تھی، چل پھر اتنا نہیں سکتی تھی، وہ بھی آرام کر رہی تھی۔ اب جب لوگوں کی چیخنے کی آواز سنی تو وہ عورت پریشان ہو گئی، جب دیکھا تو اٹھی تو آگ، ہر طرف آگ ہی آگ تھی، پریشان ہوئی اب کیا کروں۔ اب وہ اپنے دونوں بچیوں کو اس سے جگایا کہ نکلو گھر سے باہر، بچیاں بھاگ کر چھت پر چڑھ گئی، آگ کے شعلے فلیٹ پہ آ گئے، اب بالکل جیسے کہ اب جلنے جیسا ہو گیا تھا۔
اب عورت پھنس گئی. اب اس کے پاس صرف دو راستے تھے, یا تو وہ اپنی بوڑھی ماں کو بچاتی یا اپنے بچے کو اٹھاتی. بوڑھی ماں چل نہیں سکتی تھی. آنن فانن پتہ نہیں کیا تھا, اس نے فیصلہ یہ کیا کہ ماں پر ہاتھ رکھا, ماں کو لیا اور ماں کو لے کر چھت پہ چلی گئی, بچی کو چھوڑ دیا, اور اوپر چھت پہ جا کر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. کانپ گئی نا وہ تو بالکل, میرا بچہ تو گیا آگ میں جھلس کے مر جائے گا. لیکن اس کے بعد راستہ نہیں تھا کہ بالکل آگ لگ گئی تھی نا, اب تو جا بھی نہیں سکتی تھی نیچے بچے کو بچانے کی. خیر چھت پر بیٹھے رہے حتیٰ کہ آگ پر قابو پا لیا گیا, آگ بجھ گئی. جیسے ہی آگ بجھی اچانک آواز آئی, سبحان اللہ, ماشاء اللہ, بچہ بچا ہوا ہے, بچہ بچا ہوا ہے, بچہ بچا ہوا ہے. اور تھوڑی دیر کے بعد اس عورت کو پتا چلا کہ میرا وہ بچہ جس کو میں آگ میں چھوڑ کر گئی تھی, اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا. ایک خراش تک نہیں آئی, اور کہنے لگی کہ الحمدللہ مجھے میری ماں کی توجہ, میری ماں کی دعا اور میری ماں کے بچانے کا صدقہ تھا کہ میری ماں تو بچی, اللہ تعالیٰ نے میرے بچے کو بھی بچا لیا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.